لیا کی بہادر لڑکی مہر النساء جو نیشنل اور انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 85 گولڈ میڈلز اپنے نام کر چکی ہے۔ بڑی کامیابی تھی وہ 2019 میں تھی۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں نے ایک سلور اور 2 برانز میڈل جیتے تھے۔ میم کیا کہنا چاہیں گے، لیا جیسے پسماندہ علاقے سے اٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ چھا جانا کتنا مشکل تھا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی، اس کے بعد فیملی کا، فرینڈس کا اور اپنے ٹیچر کا کہ جن کی محنت کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ۔ پسماندہ علاقے کی بات رہی تو میرے خیال سے کوئی کام بھی آپ کا زندگی میں آسان نہیں ہوتا تھا، چاہے آپ پسماندہ علاقے میں رہیں، چاہے جس بھی ایریے میں رہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ آپ کتنے مخلص ہیں اپنے کام کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے خیال سے جو کام آپ نے سوچ لیے، ڈٹ گئے، تو میرے خیال سے وہ آپ نے کر لیے۔ اچھا میم یہ بتائیں کہ اب تک جو ہے کون کون سے گولڈ میڈلز جو ہیں اپنے نام کر چکی ہیں؟ الحمدللہ اب تک 82 گولڈ ہیں میرے پاس، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ہے اور سلور برانز بھی ہیں۔ سب سے پہلی جو میری بڑی کامیابی تھی وہ 2019 میں تھی۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں نے ایک سلور اور 2 برانز میڈل جیتے تھے، میرا وہ فرسٹ پاکستان کلر تھا۔ اس کے بعد پھر نیپال کا میرا ایک ٹور تھا، 3rd ماؤنٹ ایوریسٹ میں، اس میں میرا ایک سلور اور ایک گولڈ تھا۔ اس کے علاوہ باقی بھی ایسی کئی گولڈ میڈل ہیں جو میں نے نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر ون کیے ہیں۔ اچھا خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاتی ہیں، ہیلتھ میں جاتی ہیں، صنف نازک سے صنف اہم تک کا سفر کتنا تھا؟ گاڈ گفٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کے اندر، یا تو پھر کچھ چیزوں کے لیے اللہ پاک بھی آپ کو سلیکٹ کر لیتے کہ یہ انسان نے یہ کام کرنا ہے۔ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے۔ میرے خیال سے میرے مالک نے مجھے شاید اس چیز کے لیے ہی نوازا دی ہے سب کچھ۔ میں دوسری بھی فیلڈ میں جا سکتی تھی، لیکن کیا کہ بچپن سے وہ ایک شوق رہا ہے، وہ بس شوق کرتے کرتے ایک جنون بن گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ اب مجھے 20 سال ہو گئے تھے آرمی میں، تو میرے خیال سے زندگی رکنے کا نام نہیں، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے۔ تو جو چیزیں آپ سوچتے ہیں، جو آپ کر جاتے ہیں، تو اس میں پھر اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کون سا موڑ تھا جب آپ نے کہا کہ میں نے انٹرنیشنل چیمپئن ہی بننا ہے؟ جب میں 4 سال کی سے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ میں تائیکوانڈو کیا ہے، کیا کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اب 11 سال کی ایج میں 2007 میں آرمی میں جوائن کیا تھا، تو اس وقت میرے خیال سے میں نے 2 سال ضائع کیے تھے، کیونکہ میں ٹریننگ تو کرتی تھی، لیکن جو ایک جنون ہوتا ہے، جو ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ 2010 میں پھر میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو دھچکا سا لگتا ہے، مجھے فیل ہوا کہ میں نے اپنا بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ تو میرے بابا کا خواب تھا، وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ جیتیں گے، آپ جیتیں گے۔ میں محنت بھی کرتی تھی، لیکن کیا تھا کہ مجھے کوئی میرے پاس میڈل نہیں تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیا میں ٹیلنٹ ہے؟ الحمدللہ میرے خیال سے علاقہ پسماندہ ہو یا جیسا بھی ہو، ٹیلنٹ ہر جگہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے علاقہ، اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو الحمدللہ ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن اویئرنیس نہیں ہے، کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جب میں نے یہاں پہ اسٹارٹ لیا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ مجھے اچھا رسپانس نہیں آئے گا، لیکن الحمدللہ میری سوچ سے بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔ ایسے پیرنٹس اور ایسے اسٹوڈنٹ مجھے ملے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیا والوں کو آپ سکھا بھی رہے ہیں یہاں پر؟ جی لیا والوں کو میں سکھا بھی رہی ہوں۔ میرے پاس فیمیلس بچے بھی آتے ہیں سیلف ڈیفینس کے لیے، فٹنس کی کلاسز کے لیے بھی الگ سے آتی ہیں فیمیلس، اور میرے بچے تائیکوانڈو کی کلاسز کے لیے آتے ہیں۔ اب الحمدللہ میرے پاس بچے بھی آ رہے ہیں 22-20 ایئر کے کہ میم آپ بھی ہمیں ٹریننگ دیں، تو الحمدللہ وہ بھی بہت جلد ہم بچوں کی کلاسز اسٹارٹ کریں گے۔ اچھا اکثر دیکھا گیا کہ جب کوئی بیٹی کسی سیٹ پر پہنچتی ہے تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں علاقے کے یا ویسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی بیٹی کس فیلڈ میں جا رہی ہے، یہ آپ کا نام نہیں بولے گی۔ کیا آپ کو بھی ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ان چیلنجز کا سامنا مجھے اس وقت کرنا پڑا جس وقت ہمارے علاقے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا، یہ گیم کیا ہے، یہ مارشل آرٹ تائیکوانڈو کیا ہے۔ اس ٹائم تک میرے خیال سے میں کہتی کہ ان کا قصور نہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی۔ جب میں الحمدللہ جب میں انٹرنیشنل گولڈ ون کر کے، تو پھر اس ٹائم جب وہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک کی ہیرو ہیں، تو انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑا بیک اپ کیا، انہوں نے مجھے بڑا میری استقبال بہت اچھے کیے ہیں۔ میرے کوٹ سلطان میں اپنے لیا کا پھر بھی علاقہ تھوڑا سا بڑا ہے، کوٹ سلطان میں لیا میں ہر جگہ پہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں اسے بتانا پڑتا ہے۔ پھر مجھے منوانا پڑ گیا کہ یہ میری فیلڈ ہے اور میں اس چیز میں یہ ہوں، تو پھر انہوں نے بھی مجھے بیک اپ بھی کیا۔ اچھا آخر پر خواتین کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خواتین اور بچیوں کے لیے اسپیشلی میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میں لڑکی ہوں، یہ مت سوچیں کہ میں خواتین ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں۔
آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو منوانا ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام سے مخلص ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی کام زندگی کا مشکل نہیں ہے۔